تو شیخ صنعانی کے اس شیر نے جو ہی اس شیر پر جھپٹا حملہ کیا، فوراً ہی آپ کی بارگاہ یعنی غوث اعظم کی بارگاہ کے اس گولے پتلے کتے میں شیخ صنعانی کے شیر کے اوپر حملہ کر دیا اور اس شیر کے پیٹ کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بہت ہی مشہور بزرگ اور یہ کی شیر سواری یہ کی لوگوں میں بہت ہی زیادہ مشہور تھی۔ حضور کا نام حضرت شیخ صنعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ شیر کی سواری فرمایا کرتے تھے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو سفر کرنا ہوتا، کہیں بھی جانا ہوتا، کسی بھی ولی کے پاس، کسی بھی بزرگ کے پاس یا عام آدمی کے پاس کہیں بھی جانا ہوتا تو آپ شیر پر سوار ہو کر کے وہاں چلے جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنی اسی عادت کے مطابق حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دینے کا ارادہ کیا اور شیر پر سوار ہو کر کے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے دوستو، جب آپ یہاں پہنچے تو آپ کے ساتھ ان کے بہت سارے آپ کے مریدین بھی تھے اور اپنے مریدوں کے اوپر اور خدام بارگاہ غوثیت کے اوپر اپنی دھاک جمانے کی خاطر اپنا وہ دبدبا ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے بارگاہ غوثیت کے خدام سے کہا کہ میرے شیر کی خوراک کے لیے ایک گائے حضور غوث پاک سے طلب کر کے لایا جائے۔ جب وہ خدام یعنی حضور غوث اعظم کی بارگاہ کے خادم سرکار غوثیت میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت شیخ صنعانی کا مطالبہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شیخ صنعانی چونکہ ہماری بارگاہ میں مہمان ہیں اور مہمان کے ہر مطالبے کو پورا کرنا چاہیے، لہذا ان کے شیر کے لیے ایک گائے کھول کر لے جاؤ اور ان کے شیر کے سامنے چھوڑ دو گائے۔ حسب حکم آپ کے خادم نے ایک گائے لی اور لے جا کر کے شیر کے سامنے چھوڑ لیا۔ میرے دوستو، جب یہ خدام گائے لے کر چلے تو آپ کی بارگاہ کا ایک دبلا پتلا کتا جو آپ کی خانقاہ کی ہڈیوں پر گزارا کیا کرتا تھا، وہ کتا بھی ہو لیا گائے کے پیچھے پیچھے۔ اور جب وہ گائے حضرت شیخ صنعانی کے شیر کے پاس پہنچی تو شیخ صنعانی کے اس شیر نے جو ہی اس شیر پر جھپٹا حملہ کیا، فوراً ہی آپ کی بارگاہ یعنی غوث اعظم کی بارگاہ کے اس گولے پتلے کتے میں شیخ صنعانی کے شیر کے اوپر حملہ کر دیا اور اس شیر کے پیٹ کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستو، جب بارگاہ غوثیت سے وہ گائے حضرت شیخ صنعانی نے دیکھی تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، دیکھ لیا تم نے میرا مقام و مرتبہ اور میری دھاک تمام لوگوں حتیٰ کہ غوث پاک کے اوپر بھی کس طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، یہ شیخ صنعانی کا یہ خیال، ان کی یہ فکر جو تھی، یہ کتا اس کے فکر کی سزا اور اس کے گھمنڈ اور تکبر کی سزا اور جزا کہی ہے۔ وہ کتا کی شکل میں شیخ صنعانی کو جواب ملا۔ جب اس کتے نے شیخ صنعانی کے شیر کے اوپر حملہ کر دیا، اس کے پیٹ کو پھاڑ کر کے رکھ دیا، تب جا کر کے وہ بزرگ کی آنکھ کھلی شیخ صنعانی کی، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے انہوں نے سرکار غوث اعظم سے اپنے اس گھمنڈ، اپنے اس تکبر، اپنے اس غرور اور انا کے لیے معذرت طلب کی، معافی مانگی، آپ سے عذر خواہی چاہیے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی معذرت کو قبول فرمایا اور انہیں معاف فرما دیا۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس واقعہ سے کہ اگرچہ ہم کتنے ہی بڑے پائے کے ہو جائیں،
ہمارا مقام و مرتبہ رب تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خواہ کتنا ہی اونچا ہو جائے، کتنا ہی بلند و بالا ہو جائے، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو سب سے بلند و بالا اور سب سے اہم رتبے والا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہی ماننا چاہیے کہ ہم خدا کے ایک حقیر بندے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ اپنے فضل سے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، اگر ہم نے اس کے عطا کیے ہوئے مقام و مرتبہ پر ہم اترائے تو ہمارا یہ مقام و مرتبہ، ہمارا یہ رتبہ رب تبارک و تعالی خاک میں ملا سکتا ہے۔ جو پروردگار یہ عظمت یہ فضیلت عطا فرما سکتا ہے، وہی پروردگار، وہی مالک و مولا ہمارے مقام و مرتبہ کو خاک میں بھی ملا سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی غرور اور تکبر اپنے دل میں آنے نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے سرکار امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔